اپنے دور کے سب سے طاقتور بینکروں میں سے ایک JP جان پیرپونٹ مورگن 18371913 نے ریل روڈ کی مالی اعانت کی اور US اسٹیل، جنرل الیکٹرک اور دیگر بڑے کارپوریشنز کو منظم کرنے میں مدد کی۔ کنیکٹیکٹ کے باشندے نے 1850 کی دہائی کے آخر میں بینکنگ کے کاروبار میں اپنے امیر والد کی پیروی کی اور 1871 میں فلڈلفیا کے بیکر انتھونی ڈریکسل کے ساتھ شراکت قائم کی۔ 1895 میں ان کی فرم کو JP مورگن کمپنی کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا، جو کہ جدید دور کی مالیاتی کمپنی JP مورگن چیس کی پیشرو تھی۔ مورگن نے کئی معاشی بحرانوں کے دوران امریکی مالیاتی منڈیوں کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، جس میں 1907 کی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ گولڈ ایج ٹائٹن نے اپنی دولت کا ایک اہم حصہ آؤٹ کا ایک وسیع ذخیرہ جمع کرنے میں صرف کیا۔ 19ویں صدی کے اواخر کے دوران ایک ایسا دور جب US ریل روڈ انڈسٹری کو تیزی سے توسیع اور گرما گرم مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، ملک کی پہلی بین البراعظمی ریل لائن 1869 میں مکمل ہوئی۔ مورگن مالی طور پر پریشان حال ریل روڈز کو دوبارہ منظم کرنے اور ان کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ ملوث تھا۔ اس عمل میں اس نے ان ریل روڈز کے اہم حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور بالآخر امریکہ کی ریل لائنوں کے ایک اندازے کے مطابق چھٹے حصے کو کنٹرول کر لیا۔ ٹائٹین، جس کی ملکیت ایک IMM کمپنی وائٹ سٹار کی ہے، اپنے پہلے سفر پر ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گئی۔ مورگن، جس نے 1911 میں جہاز کے نام کی تقریب میں شرکت کی، اپریل 1912 کے بدقسمت سفر پر بک کیا گیا تھا لیکن اسے منسوخ کرنا پڑا۔ مورگن کے دور میں ریاستہائے متحدہ کا کوئی مرکزی بینک نہیں تھا، لہٰذا اس نے کئی اقتصادی بحرانوں کے دوران قوم کو تباہی سے بچانے میں مدد کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 1895 میں مورگن نے امریکہ کے سونے کے معیار کو بچانے میں مدد کی جب وہ ایک بینکنگ سنڈیکیٹ کے سربراہ تھے جس نے وفاقی حکومت کو $60 ملین سے زیادہ کا قرض دیا تھا۔ ایک اور مثال میں 1907 کے مالیاتی گھبراہٹ میں مورگن نے اپنے نیو یارک سٹی کے گھر پر ملک کے اعلیٰ فنانسرز کی میٹنگ کی اور انہیں منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف کمزور مالیاتی اداروں کو بیل آؤٹ کرنے پر آمادہ کیا۔ مورگن کو ابتدا میں وال سٹریٹ کو 1907 کے مالیاتی بحران سے نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر سراہا گیا تھا، تاہم آنے والے سالوں میں ہینڈل بار مونچھوں اور بدمزاجانہ انداز کے ساتھ پورٹلی بیکر کو گھٹیا صحافیوں، ترقی پسند سیاستدانوں اور دوسروں کی طرف سے بڑھتی ہوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اور وہ اپنے فائدے کے لیے مالیاتی نظام میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ 1912 میں مورگن کو لوزیانا کے امریکی نمائندے آرسین پوجو 186193 کی سربراہی میں ایک کانگریسی کمیٹی کے سامنے گواہی دینے کے لیے بلایا گیا جو ایک منی ٹرسٹ کے وجود کی تحقیقات کر رہی تھی، جس میں مورگن سمیت وال سٹریٹ کے مالیاتی اداروں کا ایک چھوٹا سا کیبل تھا۔ مشہور فنانسر کا انتقال 75 سال کی عمر میں 29 مارچ 1913 کو روم، اٹلی میں ہوا۔ 14 اپریل کو ان کے جنازے کے دن نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ان کے اعزاز میں دوپہر تک بند رہا۔ انہیں ہارٹ فورڈ کے قبرستان میں مورگن فیملی کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں اور شیئر کریں۔